السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 67 ہے، 67۔ یہ چیپٹر ہے علم حدیث کا تسلسل۔ تسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب سے چلتی رہے، اس میں کہیں بھی کوئی سلسلہ رکے نہیں، ختم نہ ہو جائے، کنٹینیوسلی وہ جاری رہے آگے۔ تو اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو حدیث کا علم ہے وہ امت کے پاس تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بیچ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت نے حدیث کو چھوڑ دیا ہو یا حدیث کی ضرورت نہیں رہی، مطلب اس کو محفوظ کرنے کی یا اس قسم کی باتیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، ان کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کو وہ لوگ لوگوں کی طرف بھی آگے شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلط فہمی ان کو یہ لگتی ہے بیچاروں کو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، یہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جو آج کل امت میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں، جن کے حوالے ریفرنس بہت زیادہ آتے ہیں کتابوں میں، تو ان کی جب آپ جو مصنفین ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تاریخ وفات بنتی ہے، کسی کی 250 بن رہی ہے، کسی کو 300 ہجری بن رہی ہے، کسی کی اس طرح سے، مطلب 200 کے بعد تک یہ لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ فوراً ایک بات سوال اٹھا دیتے ہیں، وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، حضور دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 250 سال کا زمانہ گزر گیا، یہ 200 سال کا زمانہ گزر گیا، یا 150 سال کا زمانہ گزر گیا، تو حدیث کہیں جمع نہیں ہوئی، لکھی نہیں گئی، جبکہ 200-250 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے، انہوں نے حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ تو یہ بیچ میں جو 200-250 سال یا 150 سال کا وقفہ ہے، تو اتنا تو بیچ میں حدیث گویا کہ منظر عام سے غائب رہی ہے، مارکیٹ سے آؤٹ رہی ہے، گویا کہ علمی جو دنیا ہے اس کے اندر سے۔ تو اس کے بعد کیا بھروسہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح لکھا، غلط لکھا، سمجھا، غلط سمجھا، یہ ایک سوال کر دیا جاتا ہے۔ اور بظاہر آدمی کہتے ہیں ہاں جی بڑا لاجیکل سوال ہے یہ تو، لیکن اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے اور علمی بنیاد پر آپ اس کی تاریخ، جیسے ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے، تو یہ سوال بالکل بودا ہے، بالکل ہی ناقص معلومات پر مبنی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک غلط چیز ذہن میں بٹھا لی تو اس غلط چیز سے پھر آگے 2 غلط 4 غلط نتیجے آٹومیٹکلی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو غلطی لگی وہ کیا لگی؟ بس ایک سرے سے آپ اگر اس غلطی کو نکال دیں گے تو سارا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ غلطی یہ لگی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، سوال کرنے والے نے بھی نہیں سمجھ لیا، اس سوال کو فیس کرنے والے نے بھی سمجھ لیا کہ جناب حدیث تو امام بخاری نے جمع کی ہے۔ یہ غلطی ہوئی اس کے اندر، حالانکہ امام بخاری نے حدیث جمع نہیں کی، امام بخاری نے حدیث کی صرف سلیکشن کی ہے، بس حدیث پہلے سے جمع تھی، اس میں سے انہوں نے اپنے لحاظ سے، اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنی ترجیحات کے لحاظ سے ایک انتخاب کر دیا، اس کی سلیکشن کر دی کہ پرانی احادیث میں سے، تو اس لیے امام بخاری، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام بخاری کے زمانے تک یا امام مسلم کے زمانے تک جو بھی حدیث کی مشہور کتابیں وجود میں آئیں، ان سب کے اندر اس زمانے تک حدیث سے کبھی بھی امت نے وہ نہیں کیا، بے اعتنائی نہیں برتی۔ خود صحابہ کے اندر ایسا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں فضائل اعمال کے شروع میں حکایات صحابہ کا باب ہے، اس کے اندر آپ کو واقعات ملیں گی، علمی جو شوق ہے، ذوق ہے صحابہ کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، چونکہ میں نے حضور کی زیادہ صحبت نہیں اٹھائی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ ابھی صحابہ موجود، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو مجھے خیال ہوا کہ ابھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے حضور سے علم سیکھا ہے۔ علم کیا تھا؟ یہی قرآن، اور قرآن تو خیر تھا ہی تھا، حدیث تھا اس کے ساتھ، تو مجھے ان کے پاس جا کر یہ چیزیں سیکھ لینی چاہیے قبل اس کے کہ یہ زمانہ بھی نکل جائے۔ تو کہتے ہیں میرے ایک دوست ساتھ، اس نے کہا، اس کو بھی میں نے ساتھ ہی ترغیب دی کہ چلو دونوں نکلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بابا تجھے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں تیری دال کیا گلے گی، تو چھوڑ اس بات کو، بس اللہ اللہ کر۔ تو وہ تو نہ گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ میں ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور ادب کے لیے میں ان کو جگاتا نہیں تھا،
اور ان کے دروازے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ بسا اوقات عرب کی صحرائی جو ہوا چلتی تھی تو اس کے اندر ریت اڑ کر میرے چہرے پر، میرے کپڑوں پر بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ تو علم کی طلب میں انہوں نے ایسے بھی سلسلے اٹھائے ہیں، تو آخر یہ حدیث کا حفاظت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اور اسی طریقے سے ہمیں فضائل نماز میں بھی ایک حدیث ملتی ہے غالباً، جس میں یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے بہت دور کا، ایک تابعی یا صحابی، انہوں نے بہت دور کا سفر کیا تھا کسی روایت کو کی تصدیق کے لیے، صرف کنفرمیشن کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے سنی تو ہے اور آپ کے ریفرنس سے سنی ہے، آپ کے حوالے سے سنی ہے، تو آپ چونکہ ابھی حیات ہے، دنیا میں موجود ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس بات کو آپ سے کنفرم کروا لوں۔ صرف ایک روایت کو کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ تو اس لیے اس موضوع پر لٹریچر تو بہت سارا ہے جس میں یہ چیپٹر تو یوں سمجھیے کہ بس اس کا خلاصہ سا ہے، ہم اس پر ذرا ایک نظر ڈال لیں گے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک حدیث ہمیشہ محفوظ بھی رہی ہے، موجود بھی رہی ہے، اور امت کی نظروں کے سامنے بھی رہی ہے اور عمل کے اندر بھی رہی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ حدیثیں بعد میں جمع ہوئی ہیں، کیا خبر کیا ہو گیا ہو، تو یہ ایسے ہی سطحی سا، بہت سطحی سا سوال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا یہاں سے اب ہم ذرا کتاب سے دیکھیں گے۔ فرمایا ایک طرف تو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تعلیم و تزکیہ بتایا۔ یہ آیت قرآن پاک میں تین چار دفعہ آئی ہے، اس مفہوم کی آیت ہے یہ۔ کچھ الفاظ کا اختلاف تو موجود ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ اب اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض ہیں وہ چار تھے: تلاوت کلام پاک یعنی قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کرنا اور کروانا امت سے، اور تعلیم کتاب ہے، قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھانا، تزکیہ ہے، تربیت کرنا صحابہ کی، اور حکمت سکھانا۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک سے آگے جو چیزیں نکلی یعنی حدیث نبوی جو ہے اس کی بھی آپ ڈلیور کرنا آگے امت کو۔ تو یہ چار چیزیں تو قرآن میں آپ کے فرض کے طور پر آئی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ذمے ایک اللہ نے کام قرآن میں لگایا ہو اور آپ کی مقصد بعثت ہو، وہ آنے کا مقصد ہی یہ ہو، اور وہ کام وہ آپ نہ کریں؟ تو اس لیے یہ تو تصور نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے اور خوب اچھی طرح پہنچائیے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک میں یہ آیت بھی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یعنی حضور کو یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھیں اور لوگوں کو علم دینے کے لیے، فرامین دینے کے لیے آپ ایک جگہ تشریف فرماؤں گے، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگ نکلو، ہر فرقے میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر طبقے میں سے کچھ لوگ آئیں، فرض کفایہ ہے ان کے ذمے کہ وہ آئیں اور دین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سیکھیں اور سیکھ کر واپس جائیں اور پھر جا کر اس کو اپنی قوم کو پھیلائیں اور بتائیں۔ تو حضور دینے کے لیے تیار، امت لینے کے لیے تیار، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امت نے حضور سے علم نہیں سیکھا؟ بھائی صرف قرآن ہی سیکھا ہے، باقی کچھ نہیں سیکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے تو ہر شخص کے لیے پیرا نمبر 3 ہے، ویسے تو ہر شخص کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے۔ ہر شخص کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے، جو جس کے ساتھ اس کی مسائل وابستہ ہیں شریعت کے، ان کو جاننا اس کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ جیسا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، معذرت، فرض ہے، جیسا کہ حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں مسلمہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم کی حیثیت کو اجاگر کرنا اور ہر قوم اور ہر علاقے والوں پر فرض عائد کرنا کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کے دین کا علم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے فارغ کریں، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ جیسا کہ علم سیکھنے کی شان ہے، آپ کے پاس رہ کر آپ سے سیکھے ہوئے علوم میں مہارت حاصل کریں۔ یعنی یہ جو حکم آ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ نکل کے آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فرض درجے کا علم ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں فرض عین درجے کا وہ مراد ہے جو امت کی ذمہ داری بنتی ہے، اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر خوب مہارت حاصل کرنا، یعنی ضروری علم حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا، وہ تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے، لیکن علوم کے اندر گہرائی پیدا کرنا، رسوخ پیدا کرنا، یہ پھر امت کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد تیار کرے، ایسے ادارے پیدا کرے، ایسے اسباب پیدا کرے جس سے دین کا علم محفوظ رہے۔
ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل میں اتاریں، ان کو اپنے عمل میں اتاریں اور اپنے باطن کا تزکیہ کریں، تاکہ اپنے علاقے اور اپنی قوم میں واپس جا کر وہ کار نبوت کو سر انجام دے سکیں۔ جو انہوں نے حضور سے دین سیکھا، جس طریقے سے تربیت کروائی، اب اگلوں کی جا کے تربیت کریں۔ یہ فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، خود دین سیکھیں اور دوسروں کو جا کر انذار بھی کریں، دین پر لانے کے لیے ترغیب بھی دیں، ان کو تعلیم بھی دیں، تزکیہ بھی کریں، ان کا سب کچھ کریں۔ اور اسی آیت سے دلالت النص سے، یعنی دلالت النص یہ وہ سمجھیے کہ کسی کلام سے مطلب سمجھنے کا درجہ سطح ہوتی ہے جس کے لیے کوئی علمی عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہوتا، عام سے عام آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمْ اُفٍّ، والدین کو اف تک مت کہو۔ تو اب کوئی آدمی عقل مند اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تو اف کرنا منع ہے، مارنا تو منع نہیں ہے، نعوذ باللہ، گالی دینا تو منع نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اگر یہ بات کرے گا تو ایک عام سے عام آدمی، دیہاتی سے دیہاتی آدمی اور بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی جو ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ارے اللہ کے بندے تو کیا بات کر رہا ہے؟ جب اللہ نے اف سے منع کیا ہے تو گالی کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے والدین کے لیے؟ تو یہ جو سینس ہے، اف کے لفظ سے ایک سینس پیدا ہوئی، ایک فہم پیدا ہوئی اس کی، تو اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ اللہ نے ہر بندے کے اندر کامن سینس رکھی ہے۔ تو اس سے یہ بات دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم و تزکیہ کا یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے قیامت تک چلے، کیونکہ حضور آخری نبی، آپ کا دین مکمل، آپ کی ذمہ داری دین سکھائیں امت کو کہا گیا کہ تم دین سیکھو اور سیکھ کر آگے سکھاؤ۔ تو اتنے سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دین کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، امت میں کبھی بھی دین کے اوپر کوئی ڈارک ایجز آ گئی ہوں، کوئی قرون مظلمہ آ گئے ہوں کہ جس میں دین جو ہے نا پردہ خفا میں چلا گیا ہو اور پتہ نہ چلے کہ دین کیا تھا کیا نہیں تھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور کار نبوت کے طور پر آگے سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اور آیت میں امیین کے لفظ میں اگرچہ احتمال ہے کہ اس کا مطلب ام القریٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مکہ والے صرف مراد ہوں، لیکن دونوں معنی میں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں ہے، یعنی براہ راست تو اس کا گویا کہ حضور نے کہا کہ مکہ والوں کو سکھائیے، اور لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں انڈائریکٹ آ سکتے ہیں، آئے ہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ اس وقت عام طور سے ان پڑھ تھے، تو جب آپ جن لوگوں میں مبعوث ہوئے وہ عام طور سے ان پڑھ تھے، تو آپ کی تعلیم عام طور سے یا تو زبانی تھی یا عملی تھی، اور ان سیکھنے والوں نے آگے جو لوگوں کو تعلیم دی وہ بھی اسی طرح زبانی بھی تھی اور عملی بھی تھی۔ اچھا، یہی بات ایک جہاں بات اور گویا کہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اتنی بات تو ہم نے شروع میں ہو گئی تھی، ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ حدیث سے امت ہمیشہ وابستہ رہی ہے۔ اس وابستگی کی صورت کیا تھی، یہ ذرا یہاں سے اب بات آگے بدل رہی ہے۔ وابستگی کی صورت ایک تو آج ہے ہمارے سامنے کہ کتابیں ہیں حدیث کی لکھی ہوئی، اور ان کتابوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، کیا عمل ہے، اور کیا آپ کا کسی سلسلے میں کوئی تائید آپ نے کسی بات کی فرمائی تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کتابیں تو بعد میں لکھی گئیں، تو شروع کے زمانے میں کیا ہوا؟ تو شروع کے زمانے میں یہ ہوا کہ تحریر جو ہے نا، حدیث کو لکھنا یہ بھی رہا ہے۔ ایک صحابی نے حدیثیں لکھنی شروع کر دی، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، وہ آپ کی مجلس کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ لکھنی شروع کی، پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے سے پوچھا بابا کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں لکھتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی حضور مجلس میں ہوتے ہیں تو اس میں ہر وقت دین کی بات تو نہیں ہوتی، دنیا کی بات بھی ہو جاتی ہے، دائمہ کی بات بھی ہو جاتی ہے، تو تم نہ لکھا کرو ہر چیز۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ اس زبان سے یا اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں لکھتا، تم لکھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضور کی کافی ساری حدیثیں اکٹھی کی جن کا نام صحیفہ صادقہ ہے، وہ بھی لکھی گئی۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بھی حدیثیں لکھی، اور بہت ساری اس پہ وہ مل جائیں گی۔ ایک کتاب ہے، اگر اس موضوع پر آپ نے مزید اپنے مطالعے کو بڑھانا ہو تو ایک کتاب ہے کتابت حدیث عہد رسالت و عہد صحابہ میں، حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں حدیث کے لکھنے کا جو کام ہے اس کی ڈیٹیل اس کے اندر مل جائے گی، آپ کو بہت تفصیل سے مل جائے گی چیزیں۔ تو یہاں مختصر یہ ہے کہ رہا ضرور
حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں حدیثیں لکھنے کا معمول رہا تھا، لیکن بڑے پیمانے پر نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کے ہاں دین جو ہے وہ پریکٹیکل تھا، وہ لوگ عمل کے قائل تھے کہ جو چیز عمل میں آ گئی وہ محفوظ ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ایسا ہی ہے، کتاب کی بات جب دین معاشرے میں ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ جب دین معاشرے سے نکل جاتا ہے، صرف کتاب میں رہ جاتا ہے، تو یوں سمجھے وہ میوزیم کی چیز ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک تاریخی واقعہ بن جاتا ہے، وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں اس کی ترجیح دی جاتی تھی، اور خیر تابعین کے زمانے میں بھی، کہ لکھنے کے بجائے بھائی اس کو دل میں اتارو اور عمل میں لاؤ اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین سیکھا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب لوگ جو تھے ان کے حافظے اللہ نے بہت قوی رکھے تھے، وہ ہزاروں ہزاروں اشعار ان کو یاد ہوتے تھے، قصیدے لمبے لمبے یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو حدیثیں لکھنے کی کوئی اتنی خاطر خواہ ضرورت نہیں تھی۔ جب ضرورت بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام بھی کروا دیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام طور سے زبانی تھی یا عملی تھی، اور سیکھنے والے نے جو لوگوں کو تعلیم دی وہ بھی اسی طرح زبانی یا عملی دیتے رہے۔ علم کتابوں میں ضبط کر لیا جائے اور کتابیں محفوظ رہیں، یہ بھی علم کے اگلی نسلوں تک منتقل ہونے اور علم کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ خواہ اس علم کے عالم و عامل نہ رہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگرچہ یہ سیکنڈ ترجیح، پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، فرسٹ پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ دین زندگیوں میں ہو، اس سے وہ محفوظ بھی رہے گا، وہ قائم بھی رہے گا۔ تو صحابہ اور حضور کے زمانے میں تو فرسٹ پرائورٹی پر ہی عمل ہوا، لیکن جو سیکنڈ پرائورٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین زندگی میں نہیں ہے تو بھائی آخری درجے میں اس کو کتاب میں تو محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ اگر آج چلو حالات وہ نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں، تو کل کو اگر طلب پیدا ہو جائے گی اور حالات موافق آ جائیں گے تو دین پر عمل کہاں سے ہوگا اگر کہ دین محفوظ ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے کتابوں پر دین منتقل کرنا، اس میں محفوظ کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن بہرحال اگلی نسلوں کی طرف علم کی منتقلی اور اس کی حفاظت تحریر و کتابوں پر موقوف نہیں ہے، یہ بات اصل میں بتانا کی کانٹے کی بات ساری اس میں یہ ہے۔ کچھ لوگ آج کے ماحول کو سامنے رکھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کتابت ہی ہے، بس لکھ لیا تو محفوظ ہے، ورنہ حافظے پر کیا بھروسہ۔ لیکن جو دین کے امت تک منتقل ہونے کے لیے میتھڈ استعمال ہوا ہے شروع میں، وہ یہ اس فارمولے پر نہیں تھا، وہ تھا عمل والا۔ تحریر بھی ایک ذریعہ ہے اور عمل ذریعہ، بلکہ عمل بڑا ذریعہ ہے۔ عملی احکام کو اپنے عمل میں لانا اور اس پر مداومت کرنا، یعنی ہمیشہ کیے چلے جانا، تسلسل کے ساتھ ایک کام کرنا، معاشرے میں اس کو زندہ رکھنا، اور علمی اقوال کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ بھی علم کی منتقلی اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی علم جیسے کتاب سے کتاب میں منتقل ہوتا ہے، سینے سے سینے میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، آسان مثال ہے، ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کے قریب مثال ہے، وہ یہ ہے کہ تاجر اپنے بیٹے کو جو اپنا سارا کچھ دے جاتا ہے، صرف مال نہیں دیتا، دکان نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو ایکسپیرینس بھی دیتا ہے، اس کو وہ رویے بھی دیتا ہے، اس کو وہ دلچسپیاں اپنی دیتا ہے، دشمنی کس کے ساتھ رکھنی ہے، دوستی کس کے ساتھ رکھنی ہے، کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ سب چیز دے کے جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کسی یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن منتقل ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تحریر کوئی انتقال کا ذریعہ نہیں ہے، حفاظت کا ذریعہ بھی تحریر کو ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک نسل دوسرے نسل تک اپنے ایکسپیرینس، اپنی چیزیں جو ہے وہ سینہ بسینہ بھی منتقل کرتی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ علمی اقوال کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ بھی علم کی منتقلی اور حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات قرآن سے تو ثابت ہے ہی، عقل اور تجربہ سے بھی اس کے خلاف نہیں ہے، خصوصاً جب کہ علم سیکھنا اور سکھانا محض اختیاری نہ ہو، بلکہ ہر عبادی اور علاقے پر فرض کفایہ ہو۔ تو یہ اشاری بات کا حاصل یہ نکلا کہ حدیث سے امت کو شغف رہا ہے، دلچسپی رہی ہے، بلکہ ایک ذمہ داری سمجھ کر حدیث کے اوپر عمل پیرا رہے اور اس کو یاد کرتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ مثلا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ایک بڑا مجموعہ لکھ لیا تھا، جس کو انہوں نے صادقہ کا نام دیا تھا۔ اور ابو شاہ یمنی، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں آئے تھے، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اگر یہ آپ مجھے لکھ کر عنایت فرما دیں یہ خطبہ تو میرے لیے بڑی سہولت کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ ابو شاہ کے لیے
یہ خطبہ لکھ دو بھائی، اپنے صحابہ سے یہ فرمایا۔ ابو بکر بن حزم والی بحرین، یہ بحرین کے والی تھے حضور کے زمانے میں، ان کو 2 صفوں پر مشتمل زکوٰۃ کے احکامات لکھوائے۔ عمرو بن حزم کو جب یمن کا حاکم مقرر کیا تو ان کو ایک تحریر لکھوائی جس میں میراث، صدقات اور دیت، یہ جو کوئی قتل ہو جائے تو اس کا کتنا ہرجانہ کتنا آئے گا، یہ والی چیزیں، طلاق، عتاق، غلام کو آزاد کرنا عتاق کا مطلب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا، نماز، اور مس مصحف یعنی قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے نہیں چاہیے، اس قسم کے باریک باریک چھوٹے چھوٹے احکامات بھی آپ نے لکھ کر ان کو روانہ فرمائے تھے۔ یہ فقط چند مثالیں ہیں، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس موضوع پر بہت کام ہو چکا ہے۔ یہ جب سے اعتراض سامنے آیا تھا کہ جی حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئیں، تو اللہ نے علماء سے بڑا کام لیا کہ اس موضوع پر بہت مواد جمع ہو گیا جو کتابوں میں تو موجود ہی تھا لیکن ایک جگہ ایک لڑی میں پرویا ہوا نہیں تھا۔ پھر جیسے جیسے لکھنا پڑھنا عام ہوتا گیا، حدیثیں لکھنے کا کام بھی بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا، تو گویا کہ حدیثیں محفوظ کرنے کا کام سٹارٹ نہیں ہوا بعد میں، بلکہ لکھنے کا کام ہوا، اور لکھنا اور محفوظ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور تابعین کے دور میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ امام زہری جو ہیں یہ 100 ہجری میں یہ کام ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے امام زہری ایک بڑے محدث تھے، ان سے یہ کام کروایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ حدیث کو جمع کرو، یعنی اس کو جو متفرق روایات لوگوں کے پاس موجود ہے، سینہ بسینہ ہے یا کچھ لکھی ہوئی ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دو تاکہ ہمارے سامنے حدیثیں ایک ایک پورے اس میں آ جائیں، ترتیب کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو انہوں نے احادیث نبی اور آثار صحابہ کو بڑی محنت سے جمع فرمایا اور بڑا تحریری خزانہ وجود میں آیا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور یہ 100 ہجری کی بات ہے، یعنی اس سے پہلے صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، جبھی یہ کام شروع ہو گیا۔ تو یہ جو 200 سال، 150 سال، 250 سال والی ڈراوا دیا جاتا ہے حدیث کے حوالے سے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا بہت بڑا تحریری ذخیرہ تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو پیدائش ہے وہ سن 80 ہجری کی ہے، اور ان کا وفات جو ہے وہ 150 یعنی 150 ہجری کی ہے۔ تو ان کے پاس بھی حدیثوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ اسی ذخیرہ میں سے انہوں نے ایک سلیکشن کی تھی جس کا نام ہے کتاب الآثار، جو ان کے بہت سے شاگردوں نے نقل فرمائی، آگے ان سے روایت کی ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد کے نقل کردہ کتاب الآثار کے نسخے عام دستیاب ہیں، آج بھی موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بس ہوئی تھی تو پتہ نہیں کہیں وہ اس تاریخ کے اوراق میں گم ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے تبع تابعین کا زمانہ آیا، امام حنیفہ تابعی ہیں، تو اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو اس دور میں اور بہت سی کتابیں وجود میں آ گئیں۔ موطا امام مالک، یہ مشہور کتاب ہے حدیث کی، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب المعطا، کہ قرآن آسمان کے نیچے قرآن پاک کے بعد سب سے جو اتھینٹک کتاب ہے وہ معطا ہے۔ امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ کمنٹ کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد استاد ہیں، ان کی بھی اپنی کتاب معطا ہے، اس میں بھی حدیثیں جمع ہوئی۔ تو یہ بھی 200 سال سے پہلے کی کہانیاں ہو رہی ہیں ساری۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ وغیرہ کی کتابیں ہیں جو اس زمانے میں آج بھی دستیاب ہیں۔ یہ کتابیں، یہ نہیں ہے کہ بس صرف تاریخ کا الفاظ، اس کے صرف نام ملتے ہوں کتابوں میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں اور چھپ رہی ہیں۔ تو اس سے خلاصے کی بات ساری یہ ہوئی کہ یہ بات ثابت ہے بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ کہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام بخاری، امام مسلم کے زمانے تک، اور پھر وہاں سے لے کر امت کے آج تک حدیثیں من و عن محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ امت نے کبھی بھی حدیث کی حفاظت سے کوتاہی نہیں برتی۔ اب کچھ سوال ہے تو فرما لیا جائے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی جی
ٹھیک ہے، بس میں دونوں باتوں کا الگ الگ ذرا جواب دوں گا۔ پہلی بات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے نا، کہ انہوں نے ایک صحیفہ جلا دیا تھا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ حدیث کوئی ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ جس جس موقع کی حدیثیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑتی رہی، وہ امت کے سامنے لاتے رہے۔ پھر کچھ اس میں سے وہ حدیثیں تھیں جو خاص انہی کے پاس تھی، تو وہ خاص خاص مواقع کی حدیثیں بھی سامنے آ گئیں، اور باقی ایسی تھی کہ وہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ چونکہ باقی لوگوں نے بھی سنا ہے، کوئی میری خاص خصوصیت اس میں نہیں ہے کہ میں نہیں سنا ہو، اور تو اس لیے اگر میں یہ ذمہ داری نہ اٹھاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے اپنی احتیاط کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی حدیث کو جو ہے وہ کیا تھا، اہمیت ان کے ذہن میں کم تھی، کہ بلکہ اہمیت ان کے ذہن میں تھی، جبھی تو انہوں نے لکھا اس کو۔ اگر حدیث کی حفاظت کی اہمیت ان کے ذہن میں نہ ہوتی تو وہ اس کو لکھتے نہ۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ لکھنے کے بعد جب ان کو یہ لگا کہ یہ میرے اوپر ہی کوئی موقوف نہیں ہے، یا اور لوگ بھی مجھ سے زیادہ بہتر یا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارنے والے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا سیدنا ابو ہریرہ تھے، یا اور صحابہ جو جن کی بہت بہت زیادہ وقت گزرا حضور کے ساتھ، تو انہوں نے جو کچھ حضور سے محفوظ کرنا تھا، سننا تھا، وہ سن لیا اور کر لیا۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے اس کو احتیاط کے پیش نظر ایسا کر دیا تھا۔ یہ بات تو یہاں ہوئی۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو جائے، یہ مقولہ یہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ اس کا لوگ غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں جو مذہب اختیار کرتا ہوں فقہ کا، وہ جب تک مجھے حدیث کی صحت پر اطمینان نہ ہو میں اس وقت تک نہیں اختیار کرتا۔ یعنی جب میں نے کسی حدیث کو اچھی طرح جانچ لیا، پرکھ لیا، پوری طرح دیکھ لیا، مثلا ایک مسئلہ ہے، موضوع پر مسا کا مسئلہ، بہت مشہور مسئلہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک میں نے یہ مسئلہ اپنی فقہ میں ایڈ نہیں کیا جب تک مجھے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے پر ایسا اشارہ صدر نہیں ہو گیا جیسا کہ دن میں 12 بجے کے سورج کے نصف النہار کے سورج پر ہوتا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اس مقولے کو غلط جو ہے استعمال کی مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حدیث صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک وہ میرا مذہب نہیں بنتی۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی طرف سے ایک بات یہ کی ہے کہ میرے مذہب میں اگر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ میں نے اس کو صحیح حدیث پر ہی بنیاد رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اسی سے آپ کے اگلے سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 8 حدیثیں یاد تھیں۔ یہ بات یوں سمجھیے کہ اگر اس پر تبصرہ کیا جائے تو یہ دنیا کے جو بالکل تھکڑ قسم کے اور فضول قسم کے جو لطیفے اگر کہیں جمع کیے جائے نا، ازاحیق کہتے ہیں عربی میں اس کو، یعنی جس پر آدمی کوئی بھی ایمان لانے کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تو اس میں شاید یہ سر فہرست ہوگا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جیسا مجتہد، جس کو امت مجتہد مانتی ہے، اور مجتہد کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے اسی کتاب میں بھی، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے وہ جو اصول تفسیر ہے کہ وہاں اس آدمی کو جن جن چیزوں پر گرفت ہونی چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے جن پر ان میں ایک حدیث بھی ہے۔ جب تک وہ حدیث کے بہت بڑے ذخیرے پر اس کی نظر نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو مجتہد ہونے کا مجتہد ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کو مجتہد ڈکلیئر کیا ہے امت نے، تو اب یہ کہنا کہ صرف 8 حدیثوں کے بنیاد پر امت نے ان کو مجتہد مان لیا، یہ تو بہت ہی مذاقہ ہے۔ اور یہ ابھی میں نے جو ذکر کیا کہ کتاب الاحصار اس میں کتاب میں آئی ہے کہ اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے انتخاب کیا حدیثوں کا، وہ بھی بہت بڑا انتخاب ہے، 8 تو کم، 8 کیا شاید ہو سکتا 800 سے بھی زیادہ ہوں اس کے اندر۔ تو اس لیے اور پھر اس سے اگلا جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فقہ حنفی پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہمارے ریجن میں، یہاں ہندوستان میں جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ان کی طرف سے اعتراض ہوا کہ حنفی لوگ حدیث نہیں مانتے، پہلے بھی ہوتا رہا۔ تو جو حنفی فقہا تھے انہوں نے پھر اس طرف توجہ فرمائی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو حدیثیں ہیں مذہب ہے، ان کے پیچھے ان کی بیک پہ کتنی حدیثیں ان کو جمع کیا جائے۔ تو جب انہوں نے جمع کیا ہے تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں بچتا کہ جس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بغیر حدیث کے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو، اس کے بیک پہ کوئی حدیث نہ ہو، قرآن کی کوئی دلیل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ جب صحیح حدیث ہو جائے جبھی وہ میرا مذہب بنتا ہے، وہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ اگر وہ بے بنیاد باتیں ہوتی، مسائل ہوتے، تو کبھی بھی اس کے پیچھے حدیث نہ ملتی آپ کو، تو بائی چانس اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا۔
کہ ہم کہ بائی چانس ہو گیا ہوگا. جی امید ہے میں نے جواب آ گیا آپ کے سوال کا. اور کوئی سوال ہے تو فرما لیں ورنہ پھر انشاءاللہ. السلام علیکم.